أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، گزشتہ خطبے میں بھی انہی دو آیات کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر رہا تھا کہ قیامت کے روز جب سب انسان اٹھیں گے تو پہلے ہر سو اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اپنا ہاتھ بھی انسان کو نظر نہیں آئے گا، صرف اسے نور میسر آئے گا جو ایماندار ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، باقی منافق ہوں گے، کافر ہوں گے، وہ اندھیرے میں اٹے ہوئے ہوں گے۔ پھر بالآخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تخت شاہی وہ لگے گا، فرشتوں کے ہمراہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش عظیم پر تشریف لائیں گے اور انسانوں کے اعمال کا حساب کتاب شروع ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی حوالے سے ذکر فرمایا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، کہ تیرے رب کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی اور کتاب رکھ دی جائے گی، نامہ اعمال ہر ایک کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بالکل یہی لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں فرمایا کہ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کتاب رکھی جائے گی، سارے اپنی کتاب کو دیکھ رہے ہوں گے، دنیا میں کیا کیا ہے کیا نہیں کیا، ایک ذرہ بھر بھی اگر نیکی کا عمل کیا ہے تو وہ بھی لکھا ہوا ہوگا، اور اگر ایک ذرہ کے برابر نافرمانی کا عمل کیا ہوگا تو وہ بھی لکھا ہوا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، جو مجرم ہوں گے، نافرمان ہوں گے، کافر اور بدعتی ہوں گے، وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کے بہت ہی خوف زدہ ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ، پھر آنکھیں کھلیں گی اور اس وقت کہیں گے، آج تو آنکھیں بند ہیں نا، کسی کو اپنے حساب کتاب کی کوئی پرواہ نہیں، بے نیاز ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں بولتے ہیں، اپنی منمانی سے، حالانکہ نہ ہمیں اپنی مرضی سے بولنے کا اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے۔ اللہ آپ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت،
کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے یقین ہے کہ قیامت آنے والی ہے اور ہمارا محاسبہ ہونے والا ہے۔ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، اسے اچھی بات کہنی چاہیے، نیک بات کہنی چاہیے، بری بات زبان پہ نہیں لانی چاہیے، جھوٹ نہیں آنا چاہیے، غیبت نہیں آنی چاہیے، چغلی نہیں آنی چاہیے۔ یہ سب باتیں آج تو ہم ان سے بے نیاز اور بے پرواہ ہیں اور اپنی زبان کو بے لگام استعمال کر رہے ہیں، لیکن کل جس وقت یہی زبان کے اعمال ہمارے سامنے آئیں گے، میں نے ذکر کیا تھا پچھلے خطبے میں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جو ایک بول بھی بولے گا، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یہ نہیں اقتل نہیں بلکہ یہ کہے گا اس کو قتل کر دو، وہ بھی لکھا ہوا ہوگا۔ پورا لفظ نہیں، اشارہ کیا ہے، آدھا لفظ بولا ہے، اس کا انجام بھی وہ قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ اور جو یہاں بولتا ہے وہ اسی طرح مجرم ہے جس طرح کہ ایک قاتل مجرم۔ آج تو دھونس دھاندلی کی وجہ سے اپنی چدراہٹ اور اپنی عظمت کو منوانے کے لیے ہم قتل گری کرتے ہیں، بے تحاشا خون بہاتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، لیکن اس کا جو انجام نکلنے والا ہے وہ نہایت خطرناک ہے۔ اللہ ذوالجلال نے تو فرمایا ہے کہ من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جو مومن کو بلا وجہ قتل کرتا ہے اس کی سزا جہنم، اس کا انجام۔ اور وہ قتل کرنا ہی نہیں، قتل کا حکم دینے والا بھی اتنا ہی مجرم ہے۔ اور قتل کا حکم دینے والا یہ کہ اس کو قتل کر دو، یہی نہیں، اقتل نہیں بلکہ کہے گا تو وہ بھی اتنا ہی مجرم ہے۔ جو بول بھی زبان سے بولے گا وہ انسان کے سامنے ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، پھر وہ کہے گا ہائے افسوس کہ اس کتاب نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی بات چھوڑی، سب کو شمار کتار کر دیا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، فرمایا جو کچھ انہوں نے عمل کیا اس کا انجام ان کے سامنے ہوگا، اللہ رب العزت کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ جو عمل کیا ہے اس کا نتیجہ نکلے گا، اسی کا ہی ان کو بدلہ ملے گا۔ نیک ہے تو اچھا بدلہ ملے گا، برا ہے تو اس کا انجام برا ملے گا۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن یہ نامہ اعمال جب انسان کے سامنے آئے گا تو جو نیک ہوں گے ان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں اللہ ذوالجلال دیں گے، اور وہ خوشی سے، یہی اس کے لیے کامیابی کا ایک کہنا چاہیے کہ علامت ہے۔ پہلی علامت یہ کہ اس کا نامہ اعمال سامنے آئے اور اس کو اس کے سامنے دائیں ہاتھ میں دیا جائے، اور وہ کہے گا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ اللہ اکبر، وہ آوازیں دے دے کہ کیا دیکھو یہ میرا نامہ اعمال ہے، پڑھ لو یہ میرا نامہ اعمال ہے۔ اللہ اکبر کبیر، ہاؤ اقرؤوا کتابی، یہ میری کتاب کو انی ملاق حسابیہ، میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ میں حساب کتاب کو ملنے والا ہوں، میں حساب کتاب کو دینے والا ہوں، یہ میری فکر تھی، سوچ تھی، اس لیے میں نے جو عمل کیا سوچ سمجھ کے کیا۔ وہ کہنا چاہیے کہ نافرمانیوں میں وقت جو ہے نا وہ میں نے نہیں گزارا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اس کے مقابلے میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ۔ اللہ اکبر کبیر۔ وہ کہے گا یا لیتنی لم اوتا کتابیہ، اے کاش کہ مجھے کتاب دی نہ جاتی، یہ نامہ اعمال میں دیکھ ہی نہ پاتا،
ہاں مر مٹی ہوتا، اٹھایا ہی نہ جاتا، ولا مدر ما حسابیہ، حماقت میری یہ تھی کہ میں یہ جانتا ہی نہیں تھا کہ میرا حساب ہونے والا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ جو فیصلہ موت کا آیا تھا وہ فیصلہ ہو چکا ہوتا اور میں دوبارہ اٹھایا نہ جاتا۔ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، آج نہ میرے مال نے مجھے فائدہ دیا ہے، نہ میری حکمرانی نے، میری قوت نے، میری طاقت نے، میری سلطانی نے، میرے آوان نے، میرے یمین و یسار نے، جن کو میں اپنا دکھ درد کا ساجی اور شریک سمجھتا تھا، آج کوئی بھی ان میں نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کیفیت ہوگی نامہ اعمال کے دیکھتے ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَجِیَّ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاء، نبیوں کو لایا جائے گا میدان محشر میں، سب جمع ہوں گے، انبیاء کو بھی حاضر ہونا پڑے گا، اور جو دوسرے گواہ ہیں ان کو بھی حاضر ہونا پڑے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ اکبر، جن کی طرف ہم نے رسول بھیجا ہے ہم ان سے بھی پوچھیں گے، اور جو رسول ہیں ہم ان سے بھی پوچھیں گے۔ اللہ سب سے پوچھے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ ایک اللہ ہی ہے جس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ جس سے جو چاہے گا پوچھے گا، اور جس سے چاہے گا پوچھے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہاں انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی حاضری ہوگی اور امتوں کی بھی حاضر ہوگی۔ ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیا حال ہوگا؟ نبی علیہ السلام سے مخاطب کر کے فرمایا کیا حال ہوگا لوگوں کا، اِذْ جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، جب ہر امت کے لیے ہم ایک گواہ لائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ان پر آپ کو گواہ بنایا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ ایک جگہ اور بھی قرآن مجید میں یہ بات مضمون آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحیح بخاری میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا نوح علیہ السلام اللہ ذوالجلال والاکرام ان کو بلائیں گے، حکم ہوگا کہ نوح علیہ السلام کو حاضر کرو۔ اب غور کیجئے کہ یہ وہ ہیں جو 550 سال تک انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا ڈنکا بجایا، اور کسی بھی مخاصمت اور مخالفت کی کوئی ذرہ بھر فکر نہیں، پرواہ نہیں کی، بلکہ ان کو چیلنج کیا تم سے جو ہو سکتا ہے کرو، میں نے جو کرنا ہے وہ کر رہا ہوں، میں نے جو کہنا ہے وہ کہہ رہا ہوں، تم سے جو ہو سکتا ہے وہ کر لو۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ فرمایا کہ نوح علیہ السلام کو کہا جائے گا نوح آؤ ادھر، نوح علیہ السلام حاضر ہو۔ اب بتلائیے کہ جن انبیاء کرام علیہ السلام سے یہ کیفیت ہوگی، وہاں سرکاروں کی کون پوچھے گا؟ غور کرنے کی بات ہے۔ سرکار کہاں ہوں گے؟ حضرت صاحب کہاں ہوں گے؟ شیخ صاحب کہاں ہوں گے؟ بزرگ کہاں ہوں گے؟ باری ان کی بھی آئے گی۔ جب ان کی باری نہیں ختم ہوئی، ان سے پوچھا جائے گا، تو کیا ان سے نہیں پوچھا جائے گا؟ ان سے بھی پوچھا جائے گا، ان کا بھی محاسبہ ہوگا۔ تم کیا کہتے رہے ہو، کیا کرتے رہے ہو، اس کی دعوت دیتے رہے ہو۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر۔ کتنا نازک اور کتنا مشکل مرحلہ ہے جس کو ہم بالکل نسیہ منسیہ کیے ہوئے۔ نوح علیہ السلام آئیں گے، نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا نوح بتلاؤ تم نے میرا پیغام پہنچایا ان کو؟ یا رب العالمین جی ہاں میں نے تیرا پیغام ان کو پہنچایا۔ ہاں بھائی تم بتلاؤ کیا میرے نوح نے تجھے پیغام سنایا؟ نہیں جی مولا نہیں، بالکل کوئی نہیں، پیغام کوئی دینے والا تھا ہی نہیں۔ جھوٹ بولیں گے اللہ کے سامنے، جہاں یہاں بھی جھوٹ بولیں گے، آخرت میں بھی جھوٹ بولیں گے۔ عادت پڑی ہوئی ہے نا جھوٹ بولنے کی، یہاں بھی جھوٹ، آخرت میں بھی جھوٹ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر آگے پوچھیں گے اللہ نوح تم نے دعویٰ کیا ہے، دلیل لاؤ، دلیل پیش کرو
کہ تم واقعی ان کو میرے دین کی دعوت دیتے رہے ہو، میری توحید اور میری یکتائی کی دعوت دیتے رہے ہو، گواہی پیش کرو۔ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کہیں گے جی ہاں، میری گواہی جو ہے وہ محمد رسول اللہ اور محمد رسول اللہ کی امت دے گی۔ میری گواہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد رسول اللہ کی امت دے گی۔ امت کو پیش کیا جائے گا، نبی علیہ السلام ہوں گے، ہاں بھائی بتلاؤ، نوح علیہ السلام نے میرا پیغام پہنچایا؟ جی ہاں پہنچایا۔ تم کو کس نے بتلایا؟ تم تو اس وقت تھے ہی نہیں، تم کو کس نے بتلایا؟ اللہ تیرا قرآن تھا، تو نے اپنے قرآن میں ہمیں بتلایا، قرآن میں ہمیں آگاہ کیا کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تیرے اللہ کے دین کی دعوت دی، قرآن کو پڑھ کے ہمیں معلوم ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام امتوں، نوح علیہ السلام ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہیں، جو اولو العزم انبیاء ہیں۔ نوح علیہ السلام وہ ہیں جو سب سے پہلے رسول ہیں، پہلے رسول ہیں، سب سے پہلے۔ انبیاء پہلے بھی ہوئے ہیں لیکن سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام، اور اولو العزم انبیاء میں سب سے پہلا نمبر بھی حضرت نوح علیہ السلام۔ اسی طرح حضرت ابراہیم، اسی طرح حضرت موسیٰ، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کہا جائے گا، اللہ ذو الجلال نے سورۃ المائدہ کے آخری رکوع میں فرمایا ہے، انت قلت للناس اتخذونی واممی الہین من دون اللہ، تم نے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو 2 معبود بنا لو۔ کہیں گے سبحانک، اللہ تو پاک، تو شرک سے پاک، میں کیسے کہہ سکتا تھا؟ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، جس کا مجھے حق ہی نہیں تھا کہنے کا، وہ میں کیسے کہہ سکتا؟ یہ حق ہے ہی نہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو۔ آج تو کہتے ہیں، اور ہمیشہ سے نوح علیہ السلام کے وقت سے کہتے رہے ہیں، بڑے کرنے والے، بڑے پہنچے ہوئے، بہت قوت والے بزرگ ہیں، یہ راضی ہو گیا، سب کچھ راضی ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور نہیں بھائی، اللہ راضی ہو گیا تو سب کچھ راضی ہو۔ کسی اور کے راضی ہونے سے بات نہیں بنتی، بگڑی نہیں سنورتی، بگڑی سنورتی ہے تو اللہ کے راضی ہونے سے سنورتی، کسی اور کے راضی ہونے سے نہیں سنورتی۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں یہ روایت، فرمایا انتم تسألون عنی فما انتم قائلون۔ حجۃ الوداع کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے عرفات کے میدان میں پوچھا، بتلاؤ تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، کیا جواب دو گے؟ اللہ اکبر۔ میرے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، مجھ سے بھی کہا جائے گا کہ تم نے پہنچایا پیغام، میں کہوں گا جی ہاں۔ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو پیغام میرا پہنچا، تم کیا جواب دو گے؟ فما انتم قائلون قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ حضور ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا، حق ادا کر دیا، نصیحت ہمیں فرما دی، کسی چیز کی کوئی کمی آپ نے نہیں چھوڑی۔ اس میں آپ نے یہ بھی تو بیان کیا تھا، الیوم اکملت، آخری جو بات ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت کہتے ہیں اسی وقت نبی علیہ السلام نے پڑھ کے صحابہ کرام کو سنایا کہ یہ آیت اب نازل ہوئی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی، اور تمہارے لیے صرف اسلام پر راضی ہوں۔ اسلام کو قبول کرنا، اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول نہ کرنا، صرف اسلام کی تابع داری کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنا۔ اسلام یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کی جائے، اللہ کے رسول کی فرما برداری کی جائے، اللہ کی نافرمانی کی جائے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی جائے، یہ سراسر کفر ہے۔
یہ صراحتاً کفر ہے، یہ اسلام کا تقابل ہے۔ اسلام کا ایسی فکر، ایسے رجحان سے کوئی تعلق نہیں، اور اسلام کے مقابلے میں جو بھی ہے وہ سب کفر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جب اس بات کا اظہار کیا تو حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام فقال باصبعہ السبابہ، نبی علیہ السلام نے اپنی یہ سبابہ انگلی، جس کو ہم شہادت کی انگلی بھی کہتے ہیں، ثلاث مرات، 3 دفعہ، یرفعها الی السماء، آسمان کی طرف اٹھاتے، 3 دفعہ، وَيَنْعُقُهَا إِلَى النَّاسِ، اور لوگوں کی طرف اس کو لوٹاتے تھے، اور کیا کہتے ہیں؟ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ یہ گواہی سن لے، اللہ یہ گواہی سن لے، یہ تیرے بندے میرے بارے میں گواہی اور دے رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں کہ میرے اوپر جو فریضہ دعوت و تبلیغ کا تھا میں نے پہنچا دیا۔ حدیث میں آتا ہے، امر واقع بھی یہی ہے، حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو جنت میں جانے والی ہو اور میں نے تمہیں بتلائی نہ ہو، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو جہنم سے روکنے والی ہے اور میں نے تمہیں اس سے آگاہ نہ کیا ہو۔ ہر چیز بتلا دی، یعنی ہر نیکی جو اللہ کی رضا کا ذریعہ اور جنت میں لے جانے کا ذریعہ سبب بن سکتی ہے وہ میں نے تمہیں بتلا دی، اور جو چیز جہنم میں لے جانے والی ہے میں نے اس سے بھی خبردار کر دی ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس کے بعد آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ کے اس فرمان کے بعد، اللہ رب العزت کی یہ آیت نازل کر دینے کے بعد، اب ہم اگر یہ کہ کیا حرج ہے اگر یہ بھی کام کر لیں، کیا حرج ہے یہ بھی کام کر لیں، یہ بھی تو نیکی ہی ہے، وہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ شب برات آ رہی ہے نا، اشتہار چھپے ہوئے ہیں، دن کے روزے کا بھی اور رات کے قیام کا بھی، کوئی حدیث صحیح نہیں ہے اس بارے میں، نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کوئی اہتمام نہیں کرتے تھے، یہ اشتہار بازی تو سب علماء نے لکھا ہے کہ اشتہار دے کے اس طرح نوافل کی پابندی سراسر ناجائز اور غلط، لیکن کیا پرواہ ہے ہمیں، نیکی کے نام پر سارے پکھنڈ اور سارے طریقے جو ہے وہ ہم نے اختیار کر رکھے ہیں، اور اگر یہ نیکی ہوتی یا کوئی اسی طرح کا کوئی اور عمل نیکی ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس کا اہتمام کرتے، صحابہ کرام سب سے پہلے اس کا اہتمام کرتے، لیکن جب اللہ کے رسول نے نہ حکم دیا ہے نہ اہتمام کیا ہے تو پھر یہ سارے ناٹک وہ اللہ کی رضا کا نہیں ہے، اپنی دل کی رضا کا ہے۔ بات فرق سمجھے، یہ اللہ کی رضا کا نہیں ہے، من پسندی اور من رضائی ہے، میرا دل کہتا ہے کیا حرج ہے اس میں، نفل ہی پڑھنے ہے نا، روزہ ہی رکھنا ہے نا جی، اللہ کے بندوں اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں جس کا حکم اللہ کے رسول نے نہیں دیا، اس کے قیام کا کوئی فائدہ نہیں جس قیام کا اللہ اور اللہ کے رسول نے فائدہ حکم نہیں دیا۔ اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ دین اللہ نے مکمل کر دیا ہے، اور کوئی بات بھی دین میں نبی علیہ السلام نے پیچھے نہیں چھوڑی، کوئی نیکی میں اللہ کی راہ میں یعنی جنت میں جانے کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو نبی علیہ السلام نے اس سے خبردار نہ کیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اس پر عمل نہ کیا۔ نبی علیہ السلام جب بھی عرض فرماتے کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جو جنت میں جانے کا ہو، سب سے پہلے صحابہ آتے، جی نام فرمائیے۔ صحابہ کرام تو اسی چیز کے طرفدار تھے کہ اللہ سے جنت حاصل ہو جائے، جنت مل جائے۔ تو میرے بھائیوں، اس قسم کی جتنی خرافات ہیں ان کا دین کے ساتھ جو مرضی اسے کہیں، جو مرضی اس کا نام لے، دین کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر دین کے ساتھ تعلق ہوتا تو نبی علیہ السلام اس سے ضرور آگاہ فرما کے جاتے۔ خیر، عرض کر رہا تھا کہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام سے بھی پوچھا جائے گا، اور آپ نے فرمایا آپ سے تم سے مجھے میرے بارے میں پوچھا جائے گا اور تم کیا کہو گے؟ تو صحابہ کرام نے کہا ہم یہی گواہی دیں گے کہ آپ نے سارا دین پہنچا دیا، اپنے پاس کچھ نہیں رکھا۔
سب صحابہ نے یہ گواہی دی یا صرف حضرت علی نے دی؟ یہ بھی سوچے نا، صرف حضرت علی نے تو نہیں دی نا، سب صحابہ نے یہ گواہی دی نا۔ اب یہ فکر کہ جی کچھ علم ایسے ہیں جو صرف حضرت علی کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نبی علیہ السلام نے نہیں دی ہے، یہ کتنا بڑا دجل ہے۔ دوسرا پہلو یہ بھی اس میں ہے، جب سب صحابہ اقرار کر رہے ہیں کہ آپ نے سارا دین پہنچا دیا ہے، تو پھر کوئی چیز صرف مخفی حضرت علی کے پاس ہے نہیں ہے، سب صحابہ کے پاس۔ یہ نہیں کہ حضرت علی کے پاس کو مخصوص علم ہے جو نبی علیہ السلام جو ہے نا وہ آپ کو دے کے گئے، بلکہ حدیث میں آتا ہے نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، پوچھنے والوں نے پوچھا، ان کی خلافت کے دور میں پوچھا، اشتر نخی نے پوچھا، اشتر نخی نے پوچھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں آپ کو کوئی خاص علم اللہ تعالیٰ نے کے نبی نے دیا ہے؟ فرماتے ہیں جھوٹ کہتے ہیں، ہمارے پاس سوائے قرآن مجید کے اور میرے پاس یہ ایک صحیفہ ہے لکھا ہوا چھوٹا سا جو میں اپنے تلوار کے نمبے میں رکھتا ہوں، یہ ہے جس میں مسائل کیا ہیں؟ زکوٰۃ کے مسائل ہیں، جس میں صدقات کے مسائل ہیں، جس میں رقاق کے مسائل ہیں، جس میں ایک دوسرے سے بدلہ لینے کے مسائل ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی مخصوص علم میرے پاس نبی علیہ السلام کا دیا ہوا نہیں ہے۔ اتنی وضاحت کے باوجود بھی ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے بیک زبان اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ آپ نے پہنچا دیا، اس لیے مخصوص علم ہے، خاص علم کا جو دعویٰ کیا جاتا ہے یہ بھی بالکل بے ثبوت اور بالکل غلط۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو ذکر کیا، حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من رجل من الامت الا ود انه منا ایتها الامہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ کہ قیامت کے دن کوئی بھی آدمی کسی امت سے تعلق رکھتا ہے وہ پسند کرے گا کاش میں محمد رسول اللہ کی امت ہوتا۔ اللہ کا شکر کرو، اللہ کا ہمارے اوپر کروڑ ہاں انگنت احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے پیارے پیغمبر کا امتی بنایا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قیامت کے دن تمام امتوں میں سے سب انسان یہ تمنا کریں گے، حضور نے فرمایا ما من رجل من الامم، امتوں میں سے کوئی آدمی نہیں ہوگا الا ود انہ منا ایتها الامہ، کہ اے میری امت وہ ہم میں سے ہو، پہلی امتوں میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ سب تمنا کریں گے، سب آرزو کریں گے کاش ہم محمد رسول اللہ کی امت ہوتے۔ فرمایا ما من نبی لدغه قومه الا ونحن شهداء یوم القیامہ انہ قد بلغ رسالۃ اللہ ونصحہ۔ کوئی نبی نہیں ہوگا، سب نبیوں سے پوچھا جائے گا، سب امتوں سے پوچھا جائے گا، اور قیامت کے دن سب کے بارے میں گواہی ہم دیں گے، یہ امت دے گی اور نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے۔ یہ اکرام اور یہ اعزاز دیکھ کے پہلی امتوں کے تمام افراد کہیں گے کاش کہ ہمیں بھی یہ اعزاز حاصل ہو، ہم بھی گواہی دینے والے بنتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں یہ بات کہے بغیر میں نہیں رہ سکتا کہ یہ جس طرح کہا جائے گا جواب دیں گے کہ ہمیں قرآن سے پتہ چلا ہے، قرآن سے پتہ چلا ہے کہ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا، ابراہیم نے پہنچایا، موسیٰ نے پہنچایا، عیسیٰ نے پہنچایا علیہم السلام۔ اور بھائیو اسی طرح کا معاملہ قبر کا ہے، قبر کا معاملہ بھی اسی طرح۔ جب قبر میں پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اللہ ہمیں صحیح جواب دینے کی توفیق دے۔ تو وہ پوچھیں گے تمہیں کس نے بتلایا؟ مسلم احمد کی روایت ہے تمہیں کس نے بتلایا؟ یہ کہے گا میں نے قرآن میں پڑھا۔ یہ کہے گا میں نے کہاں سے پڑھا؟ قرآن سے پڑھا کہ محمد رسول اللہ، محمد کون ہے؟ اللہ کے رسول ہے۔
میں نے قرآن میں پڑھا کہ لا الہ الا اللہ، میں نے قرآن میں پڑھا کہ قیامت قائم رہے، اقتربت الساعہ، قیامت آنے والی ہے، قریب در قریب ہے. یہ سب باتیں میں نے قرآن میں پڑھی. اب ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ اور جواب دینا ہے صحیح تو قرآن پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ قرآن کا علم حاصل کرنا چاہیے یا نہیں؟ علم حاصل کریں، قرآن پڑھے بھی اور اس کو سمجھے بھی. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کو فرماتے ہیں وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، حق کے ساتھ ان کا فیصلہ کیا جائے گا، نا انصافی نہیں ہوگی. جس طرح اللہ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. ترازو ہوگا. آپ نے فرمایا اس کی باقاعدہ ایک لسان ہے، وہ درمیان میں جو کلی ہوتی ہے عربی میں اس کو لسان کہتے ہیں، لسان ہے. اور یہ ترازو ہمارے ترازو کی طرح چھوٹا چھوٹا نہیں ہے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ترازو اتنا بڑا ہوگا کہ ساری زمین اور سارے آسمان اس میں سما سکے. اتنا بڑا ترازو. اللہ اکبر. قیامت فلا تظلم نفس شیئا، کسی پر ذرہ بھر ظلم نہیں ہوگا، رتی بھر ظلم نہیں ہوگا. فرمایا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. اگر خردل رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی یا برائی ہوگی وہ سامنے ہو، وہ تلے گی، اس میں نیکی بھی تلے گی، برائی بھی تلے گی. وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور کفا بنا حاسبین، ہم حساب لینے والے کافی، ہم حساب لینے والے کافی. اللہ ہمارا حساب آسان کرے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من ہم بحسنہ فلم یعملها کتبہ اللہ لہ عنده حسنہ. اللہ اکبر. اللہ کی رحمت دیکھیے کہ جو آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے کہ میں یہ نیکی کروں گا لیکن کر نہیں سکا، اللہ اس کا بھی ایک اجر دیتا ہے. عمل نہیں کیا لیکن ارادہ کیا، ارادہ کیا صبح کو اٹھوں گا، نہیں اٹھ سکا، تہجد کا ثواب اس کو بھی اللہ عطا فرمائے گا. فرمایا حسنۃ کاملہ، اس کو کامل ایک نیکی ملے گی. فرمایا ومن ارادہ ومن عامل بہا، اور جو عمل کرے گا اس کو 10 سے 700 گنا تک نیکیاں ملیں گی. عمل کر لیا تو ایک نیکی کا بدلہ 10 سے لے کے 700. اور اگر کوئی گناہ کا ارادہ کیا نہیں لکھا جائے گا، یہ تب لکھا جائے گا جب گناہ کا ارتکاب کیا. اللہ کتنا مہربان ہے. نیکی کے ارادے پر اللہ اجر دیتے ہیں. ارادہ گناہ کا بھی ہے لیکن اس پر مواخذہ نہیں ہے. گناہ کا ایک بدلہ ہے لیکن نیکی کا 10 سے 700 گنا تک. اتنا رحمان اور رحیم ہے ہمارا مولا. لیکن پھر بھی ہم غفلت شعار بنے رہے تو یہ پھر ہماری کوتاہی ہے. اللہ ذو الجلال والاکرام نے تو ہمیں نوازنے سے کوئی کمی نہیں چھوڑی. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر فیصلہ حق کے ساتھ کیا جائے گا، ان میں کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، جس نے بھی کوئی عمل کیا اس کو پورا بدلہ ملے گا، اسے پورا بدلہ ملے گا. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. وہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. اللہ کو گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو نامہ اعمال لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اللہ کسی چیز کے بھولا ہوا نہیں ہے. یہ اعمال نامہ ہمارے محاسبے کے لیے ہے، یہ گواہی ہمارے محاسبے کے لیے ہے کہ ہم وہاں جھوٹ بولیں گے کہ نہیں جی ہم نے تو یہ کیا نہیں. جب مجرم سے پوچھا جائے گا تم نے یہ کیا؟ نہیں جی میں نے نہیں کیا، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، یہ خام خواہ انہوں نے لکھ دیا. تو اللہ ذو الجلال زمین کو کہیں گے بولو اس نے یہ جرم تیرے اوپر کیا ہے تو کس وقت کیا ہے؟ یہ زمین گواہی دے گی.
یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یہ آنکھیں اور یہ کان گواہی دیں گے کہ یہ اس نے فلاں وقت یہ سنا، فلاں وقت یہ دیکھا، فلاں وقت اس نے یہ پکڑا۔ کتنا نازک پر اللہ، یہ ہمارے جھوٹ کا سب باب ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ جلال کو اس کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ أَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ، جو تم کرتے ہو مجھے خوب علم ہے، مجھے کسی سے لکھنے لکھوانے کی گواہیوں کی، تمہارے اعمال کی گواہیوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ لیکن تم جب انکار کرو گے، تمہیں تمہارا منہ بند کرنے کے لیے تمہارے خلاف یہ گواہیاں میں نے تیار کر رکھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ نامہ اعمال انسان کے سامنے اس طرح ہوگا وَهُوَ أَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال میں، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ عمل نیکی کا کیا ہے، عمل نیکی کا کیا ہے، لیکن اس نیکی کے عمل میں اخلاص ہے یا نہیں ہے، یہ علم کس کو ہے؟ کتنا نازک پر حل ہے۔ اس نے نیکی کا عمل کیا ہے، یہ میرے لیے کیا ہے یا ریا کے لیے کیا ہے، دکھلانے کے لیے کیا ہے، اس کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ یہ دکھلانے کے لیے کیا ہے، یہ ارادہ اس طرح کا، شاید اس کو تو فرشتے نہ لکھ پائے، لیکن اللہ کے علم میں تو ہے کہ اس نے یہ علم میری رضا کے لیے نہیں کیا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کیا ہے۔ اللہ فرمائیں گے جن کو دکھلانے کے لیے کیا تھا ان سے اجر مانگو، مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ قیامت کے دن شہید کو بھی لٹا دیا جائے گا اور غنی کو بھی واپس پلٹا دیا جائے گا اور مولوی کو بھی پلٹا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تم تو اس لیے شہید ہوئے، لوگ کہیں بڑے وہ عادت تھا، اور تم اس لیے سخی تھے، خرچ کرتے تھے کہ کہیں بڑا جناب سخی ہے، بڑی سخاوت کرتا ہے، اور تم اس لیے علم پڑھتے اور لوگوں کو بتلاتے کہ لوگ کہیں بڑا عالم فاضل ہے جی۔ اگر یہ ارادے تھے تو پھر نہ عالم کو کچھ ملے گا، نہ غنی کو کچھ ملے گا، نہ شہید کو ملے گا۔ یہ ارادے کون جاننے والا ہے؟ یعلم ما فی الصدور، جو سینے کے راز جاننے والا ہے۔ یعلم ما، جو جانتا ہے، جو تمہاری آنکھوں کی حرکت کو بھی جانتا ہے، اور دل کی کھٹکے جو دل میں کھٹکتے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ اس لیے اللہ کو تو ان گواہیوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو نامہ اعمال لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، یہ تمہارے محاسبے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمارا محاسبہ آسان فرمائے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ یا اللہ ہمارا حساب آسان فرمائے، ہمیں اپنے پیارے پیغمبر کا متبع اور فرما بردار بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔